تفهم شيخ؟ أنت تفهم أردو؟ سبحان الله. روزے کے بارے میں روزہ میرے لیے کر کے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کی آخر کرنی تشریح کرنی ہے. روزہ میں اللہ نے کہا ہے نا سوم لی، ہاں اس کی دوسری جو ہفتے کر دی میں نے ابھی آخری وہ بتانا نا کہ اللہ تعالیٰ اس کا جزا دینے والا ہے انسانوں کو. آپ نے آخری چھوڑا ہے، کل بتایا تھا کہ وہ یاد دلانا مکمل کرنا ہے. میں نے کر دیا تو میں نے مکمل یاد کرنے کو بتایا تھا آپ کو. اچھا اللہ رب لا اشرک به بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أخرجه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك اللهم برحمتك اصلح لي شاني كله. دوستو بزرگو، 2 جمعے سے یہ حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے. اللہ پاک محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، عنایت سے غیب میں روزے دار کے لیے یا روزہ کے اوپر مرتب ہونے والی جتنی غیبی تجلیات ہیں، اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، اللہ کے فیوز و برکات ہیں، اللہ پاک ان سے ہم سب کو 100% مالا مال کر دے اور ہمارا باطن اس قابل بن جائے کہ اللہ کی طرف سے جو عنایتیں ہو رہی ہیں ان کو ہمارا باطن 100% وصول کر لے اور ذوقی طور پر بھی اور شعوری طور پر بھی اور ظاہری احساس کے طور پر بھی ہم ان نعمتوں کو محسوس کرنے والے بن جائیں. 2 ہفتے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بقیہ عبادت کو نہیں فرمایا، روزے کے لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے. اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے بتائی تھی اور پچھلے ہفتے میں نے بہت کھل کر کے
اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عنایت سے جو بات دل میں آئی تھی آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ دیکھیے دوستو، بہت ساری حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں، ان پر گفتگو کیا جائے تو بہت لمبا وقت لگے گا، لیکن مبارک مہینہ رمضان ہی کا ہے، تو رمضان کے مہینے میں روزے ہی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ نماز پڑھیے تو اس پر بھی تقوی ملتا ہے، حج کیجئے تو اس کا بھی تعلق تقوی سے ہے، زکوٰۃ دیجئے تو اس سے بھی تقوی ملتا ہے، لیکن تنہا ایک عبادت پر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، علم ایک جستجو ہے، ایک طلب ہے، ایک مذاکرہ ہے، میں بھی جستجو کر رہا ہوں، آپ حضرات بھی جستجو کیجئے کہ مجموعہ عبادات پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں، حدیث میں آیا ہے کہ ان اعمال کو کرنے سے تقوی حاصل ہوگا۔ مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اتنے سارے اعمال کے بعد یہ متقی کی صفات آئی، لیکن قرآن کریم نے اس آیت میں روزے دار کے لیے یا روزہ رکھنے والے کے لیے یا صوم کی طرف، روزے کی طرف نسبت کی ہے کہ اگر روزہ صحیح معنی میں رکھا جائے تو انسان کے اندر تقوی آ جائے گا۔ لعلکم تتقون، صرف روزے پر اللہ پاک نے کیوں کہا؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں جن کی میں نے 2 جمعے پچھلے آپ کے سامنے گوش گزار کیا تھا۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بنیادی اصول سمجھ لیجئے تو قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا اور ہمیں اپنا مقام بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور بین الخلائق یعنی تمام مخلوقات کے سامنے یا ان کے مقابلے میں اس امت کا بھی مقام پتہ چل جائے گا۔ پچھلی جتنی امتیں ہوئی ہیں ان سے مجھے کوئی بحث نہیں۔ نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق قرآن پاک میں ہے کہ نوح علیہ السلام کتنے دن دنیا میں تھے؟ جی 1000 میں 50 سال کم، الا 50 عاما، 950 سال۔ تو 950 سال کی اس طویل مدت میں نوح علیہ السلام کے اوپر جو لوگ ایمان و ایقان رکھتے تھے، اللہ کے تقرب کی جستجو میں تھے، نوح علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، وہ قیامت میں آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے۔ مولانا قاسم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بڑے بڑے علماء، میں تو بالکل لا علم آدمی ہوں بابا، بس اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے اور اللہ اپنی غیبی نصرت رکھے۔ تو قیامت میں تمام آئے گی، ان تمام کی امتوں کی عمریں طویل ترین ہیں، تو طویل جب عمر ملے گی تو طبعی طور پر جو لوگ ریاضت، مجاہدہ، عبادت، اطاعت، انابت، توجہ اللہ اور اللہ کے تقرب کی دن رات سرن جہرن لیلن نہارن جستجو میں لگے ہوئے ہیں، ان کا مقام بھی طویل مدت کے اعتبار سے طویل ہوگا نہیں ہوگا؟
یہ تو کامن بات ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ اس امت کا ایک آدمی مان لو کہ 60 سال میں وفات کر گیا، تو 15 سال اس کی نابالغی میں گزر گئے، 45 سال بلوغ کی عمر ہے اس کی۔ اس بلوغ کی عمر کے اندر آج کل لوگوں کو شوگر، بلڈ پریشر، پتہ نہیں ہزار بیماریاں آتی ہیں، اللہ ہر بیماری سے ہمیں ظاہراً و باطناً نجات دے دے۔ تو انسان 50 سال کے بعد ضعیف ہو جاتا ہے، تو 45 میں 10 اور کم کر دیجئے تو 35 سال ہو گیا۔ تو اس 35 سال میں آدمی کتنا سر مارے گا اللہ کی عبادت کے لیے، کتنا سر مارے گا؟ پوری دن رات کوشش کر لے، پھر بھی وہ جو طویل ترین امتیں ہیں ان کے مقابلے میں یہ ان کی عبادت جی لامحالہ کم ہوں گی، تھوڑی ہوں گی۔ ٹھیٹھ اردو میں سمجھیے، قیامت کا دن ہوگا عدل و انصاف کا دن، قیامت کا دن ہوگا عدل و انصاف کا، اور اللہ پاک کو اس امت کو جس طرح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بین الانبیاء یا بین المرسلین، یعنی رسولوں کے درمیان، انبیاء کے درمیان، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سارے انبیاء سے بالا اور برتر ہے، اس میں کسی کو شک نہیں جی، تو اسی طرح یہ امت بھی قیامت کے دن اللہ جل مجدہ کے حضور میں تمام جتنی اقوام عالم کی امتیں آئیں گی ان تمام کے درمیان یہ امت بھی سب سے بالا و برتر ہوگی۔ اب برتر ہوگی تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری امت کا فرد رب ذوالجلال سے یہ سوال کر دے کہ مولا ہم 950 سال زندہ رہے، 900 سال رہے، 800 سال رہے، ہماری عبادت عدد کے اعتبار سے کمن بھی اور کیفن بھی ان سے مقابلے میں زیادہ ہیں، اور یہ جس طرح ان کے نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس طرح ان کی امت بھی اعمال کے اعتبار سے تمام امتوں کے درمیان فائق ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا 2 جواب ہے جو ہمارے اکابر نے تفصیل کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک میں غالباً سورہ احزاب میں ایک آیت ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، یہ سورہ احزاب میں غالباً ہے نا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ آپ حضرات اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو خوشخبری سنا دیجئے، بِأَنَّ لَهُمْ، ان لوگوں کے لیے، مِنَ اللَّهِ فضلاً، کیا کہا؟ نئی نقطہ سمجھ میں آیا۔ یہ گر تو حضرت تھانوی لاتے ہیں نکال کے، ہم جاہلوں کو کیا پتا ہے۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں دیکھو نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ، تفوق کی نسبت، یعنی اس امت کے بلند مقام پہ آنے کی نسبت کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف انتساب کر دیا ہے۔ من اللہ، اس امت کو جو بشارت ملے گی، یہ درجے بلندی ملیں گے، یہ ان کے اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک عطیہ ہے۔ من اللہ، کس کی طرف سے ہے یہ؟ اللہ نے جس طرح تقدیر میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، وہی تقدیر میں رب ذوالجلال نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ امت محمد کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے فضل کبیر ملے گا، فضلن کبیرہ، فضل کبیر ملے گا۔
حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جیسے دیکھو یہاں پر فضل کی نسبت امت کے اعمال کی طرف نہیں کی گئی ہے. مولانا قاسم صاحب فضل کی نسبت امت کے اعمال کی طرف نہیں کی گئی ہے. کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. اللہ کیسے لانا چاہتا ہے؟ کیا نسبت کی کہ یہ امت کو جو اوپر لاؤں گا تو امت کے اپنے اعمال نہیں ہوں گے, بلکہ یہ بلندی, یہ درجہ, یہ رتبہ امت کو کہاں سے ملے گا؟ من اللہ, اللہ کی طرف سے ملے گا. اور آگے کہہ رہے ہیں فضلن, فضلن کبیرہ, اور یہ فضل کبیر ہوگا. اس فضل کبیر کو یوں ہی سمجھ لیجیے آپ کہ سورہ دہر میں اللہ تعالی نے جنتیوں کو جنت دیں گے تو وہاں پہ کہا ہے کہ ملکن, ملکن کبیرہ, ہم رسول اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جنت میں ملک کبیر عطا کریں گے. تو ملک کبیر بھی اللہ عطا کریں گے اور فضل کبیر بھی رب ذوالجلال عطا کریں گے. سمجھ گئے بات؟ تو جس طرح کے فضل کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے, آپ کے روزے کی نسبت کو اللہ نے کہا الصوم لی, روزہ, روزہ میرے لیے ہے. روزہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے. یہ بات یہی رکھیے. تب اللہ پاک نے کہا کہ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفات آ جائے. پچھلے 2 ہفتے کی پوری ٹوٹی پھوٹی میری باتوں کو آپ جتنا دماغ میں لا سکتے ہیں, حاضر کر سکتے ہیں, یاد رکھ سکتے ہیں, اس کو رکھیے. اور اب اگلی بات سن لیجئے. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ تقوی کا شریعت میں تقوی 2 معنی میں استعمال ہوا ہے, ایک بچنا اور ایک ڈرنا. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے کیا کہا کہ تقوی شریعت میں 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی میں جی بچنا اور ایک معنی میں ڈرنا. بچنے کی کا سبب بھی ڈر ہے, بچنے کا سبب بھی ڈر ہے. بھائی یہ کام میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں ڈر کے, یعنی اس کام کو چھوڑ رہا ہوں کہ میں ان سے ڈرتا ہوں. اچھا, ڈرنا 2 ہے دوستوں. ایک ہے محبت کی بنیاد پر ڈرنا اور ایک ہے درندگی کی بنیاد پر ڈرنا. خوف کا تعلق 2 ہے. علماء بیٹھے ہیں. خوف کا تعلق انسان شیر سے بھی ڈرتا ہے, لیکن شیر سے محبت کی بنیاد پر, اس کی درندگی کی بنیاد پر ڈرتا ہے, اس کی درندگی کی بنیاد پر ڈرتا ہے. اور ڈرتا باپ سے بھی ہے. باپ سے کیوں ڈرتا ہے؟ محبت کی بنیاد پر ڈرتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو ابو کی عزت و ناموس کو لوگ چنوتی دیں گے, تانے دیں گے, بلوچی میں بولتے شگان کریں گے جی, الزام دیں گے, عیب جوئی کریں گے. ارے فلاں کا بیٹا یوں کرتا ہے, ارے تجھے شرم نہیں آئی؟ تو ایک یہ ہے. ایمان والے سے جو مطلوب ہے تقوی, وہ محبت کی بنیاد پر مطلوب ہے. کس کی بنیاد پر مطلوب ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. تو اللہ سے محبت کی بنیاد پر ایک ہے گناہ کو چھوڑ دینا, یہ ایمان کا تقاضا ہے. مثال کے طور پر مسجد سے باہر نکل گئے, ایک ننگی کو دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے, یا رمضان کا دن ہے
ایک گندی فلم کو دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے، تو اب نہیں دیکھ رہا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر چونکہ میرے مقتدی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں گے کہ مولوی صاحب حدیث قدسی کا درس دیتے ہیں اور روم بند کر کے بھی اپنے یاروں کے ساتھ فلم دیکھتے ہیں۔ ایک تو اس لیے نہیں دیکھا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے لیکن اللہ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ محبت کی بنیاد پر نہیں دیکھ رہا ہے کہ رب سے مجھے دوستی اور تعلق ہے، اس لیے میں کیسے دیکھوں، وہ تو ناراض ہو جائے گا۔ تو ایمان والوں سے جو تقوی مطلوب ہے وہ محبت کی بنیاد پر ہے۔ کس کی بنیاد پر ہے؟ محبت کی بنیاد پر۔ اور ایمان میں مزہ بھی جب ہے کہ اللہ کی محبت میں گناہ کو چھوڑ دے، اللہ کی محبت میں گناہ کو چھوڑ دے، کسی خارجی سبب سے جہنم کے خوف سے چھوڑے، یہ بھی چھوڑنا محبوب عند الشریعہ ہے، لیکن یہ عوامی تقویٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطرناک جملہ استعمال کیا ہے، کہتے ہیں تقویٰ ایک ہے کلابی۔ کلابی تقویٰ کیا ہے؟ کلب کہتے ہیں کتے کو، کہ کتا جب پیشاب کرتا ہے تو جسم پہ اس کے چھینٹ نہ آ جائے اس لیے ٹانگ اٹھا دیتا ہے تاکہ جسم پہ چھینٹے نہ لگ جائے، لیکن ناپاک مردار ملتا ہے تو کیا کر لیتا ہے؟ کہ یہ تقویٰ ایمان والوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ جا یار، یہ تقویٰ ایمان والوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ تقویٰ کیا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ سے اتنی محبت ہو جائے کہ محبت کی بنیاد پر وہ گناہ کو چھوڑنے لگے۔ اور اللہ پاک نے یہاں کہا ہے لعلکم تتقون، اس میں ایک بڑی حکمت بھی ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ آپ کو جانا ہے، یہ ڈیرا ہے، ڈیرا سے راشدیہ، یہ منزل ہے آپ کی، ڈیرا سے راشدیہ۔ اگر نفس سے کہیے گا کہ یہاں سے راشدیہ تک کوئی گفتگو بات نہیں کرتے ہیں، راستے میں اللہ 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 ضرب کرتے ہوئے چلے جائیں گے، تو نفس ابا کرے گا، انکار کرے گا، کیونکہ اس کی شرشت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر، اس کی خلقت کے اندر اس کا طبعی میلان کس کی طرف ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، سرکشی کی طرف ہے، تو یہ آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو کیا کہو، کیا کہیے امین بھائی؟ کیا ایسا کر کہ یہ راشدیہ ہے نا، تو راشدیہ سے لے کر کے حور العنز تک چلنے تک تو اللہ اللہ کر، اور اس کے بعد راشدیہ جاتے ہوئے پھر حور العنز سے تو آزاد ہے، تو اللہ کا ذکر کر یا نہ کر، تو یہ آمادہ ہو جائے گا۔ چونکہ انسان کی فطرت میں یہ بھی ہے کہ احون کو یعنی آسان کو اختیار کر لیتا ہے اور جو مشکل ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو پوری منزل میں اللہ اللہ کرنا مشکل تھا، تو یہاں سے لے کے حور العنز تک جانے میں 5 منٹ کا راستہ ہے، تو کہے گا میں اللہ اللہ کرتا ہوا قاری صاحب چلا جاؤں گا۔ اب حور العنز تک اللہ اللہ کرتے ہوئے چلا گیا، حور العنز پہنچا تو کہا یار بڑا مزہ ہے یار اللہ اللہ کرنے میں، تو یار دیکھ اللہ اللہ کر رہا ہوں تو میرے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، اور یہی نہیں بلکہ آسمان تک فرشتے دمادم 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 آسمان تک فرشتے مجھے اپنی معیت میں لے کر کے چل رہے تھے، بڑا لطف آ رہا تھا یار۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے لے کر کے ایئرپورٹ تک اور کریں گے اللہ اللہ، تو کہے گا ہاں یار اتنا دور اور کر لیتے، پھر ایئرپورٹ سے راشدیہ جاتے ہوئے تو آزاد ہے۔ اب پھر اس حور العنز سے شروع ہو گیا اللہ 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 کرتے 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 کہاں پہنچ گیا؟ ایئرپورٹ، اور ایئرپورٹ تو راشدیہ ہی میں ہے، اور آگے جانا ہے، 2/3 منزل اس کی ذکر الہی میں گزر گئی۔ اب اس نے کہا یار 2/3 تو میں نے کر ہی لیا، تو اتنا سا اور کر لیتے ہیں، تو کہے گا یار چل کر ہی لے،
تو پوری منزل اس کی یہاں سے لے کے ابتدا سے انتہا تک ذکر کے ساتھ گزر گئی. اللہ تعالیٰ اسی نہج پر آپ کو لانا چاہتے ہیں. کہتے ایک مہینہ اپنے نفس کو تو سمجھا کہ اس مبارک مہینے میں میں گناہ سے بچوں گا. میں نے تقویٰ کا 2 ترجمہ کیا نا، ڈرنا اور بچنا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا جو کیجیے. تو اس ایک مبارک مہینے میں اپنے نفس کے ساتھ معاہدہ کر لیجئے، ہم بھی کریں آپ بھی کریں، کہ اس مبارک مہینے میں غیبت کسی کی کریں گے نہیں اور سنیں گے نہیں. اگر کوئی کر ہی دے تو فوراً غیبت کا کفارہ پڑھ دیں گے، اللہم اغفر لنا ولہ. یا حدیث میں آ رہا ہے کہ جب کوئی اس طرح کی بات کرنے لگے تو کہو بھائی میرا تو روزہ ہے، یعنی غیبت سے بھی میرا روزہ ہے، سننے سے بھی میرا روزہ ہے. تو ایک مہینے کی مداومت جب تم کرو گے تو تم کو تقویٰ پر عمل کرنے کی، یعنی گناہ کو چھوڑنے کی عادت تمہارے اندر آ جائے گی. گناہ کو چھوڑنے کی عادت آ جائے گی. اب ایک مہینہ تم نے تقویٰ سے اختیار کر لیا تو یہ تقویٰ اپنے اندر ذاتی طور پر اتنا کمال رکھتا ہے کہ یہ اپنا تعلق تم اللہ پاک سے کرا دے گا تیرا، اور تجھے یرقان کی بیماری چھوٹ جائے گی، زبان پر تیرے ٹیسٹ آ جائے گا. تو اس مبارک مہینے میں گناہ جب تو نے چھوڑ دیا تو دل کے اوپر گناہ کی لذت آ جائے گی، اور گناہ کے چھوڑنے کی وجہ سے جو ایمان کی لذت ہے وہ آ جائے گی، اور گناہ کرنے کی جو بد ذائقی ہے یعنی نحوست ہے یا بدبو ہے، اس کا تجھے احساس ہونے لگے گا باطنی طور پر. اب تیرے لیے دین پر چلنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. اور اس طرح تو 11 مہینے اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہے گا. اب سنیے وہ جو میں نے پہلی بات کہی تھی، اب ملا دیجئے یہاں. تو قیامت کا دن جب آئے گا، وقت ہو گیا کہ باقی ہے 10 منٹ. قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ امتی جب آئے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہی حدیث بخاری کی، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یہاں ایک اصول بھی اللہ نے اس امت کے لیے عطا کر دیا، اور قرآن میں بھی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. یہ تو عام اصول بتا دیا، عام اصول. اب ایک آدمی کی 35 سال مان لو بلوغ کی عمر ہوئی، تو 10 سے 35 سال کو ضرب دے دو تو کتنا ہو گیا؟ 350 سال ہو گئے. اور اس میں لیلۃ القدر آئے گا، اس کو بھی ایڈ کرو 35 لیلۃ القدر کو، جی تو کتنا ہو جائے گا؟ چلیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ 10 تو متعین ہے ہی، اور 700 تک بھی اللہ پاک جی دے دیں گے. اور 700 کو چھوڑیے، میں نے یہی بتا دیا تھا آپ کو، حدیث یاد ہوگی آپ کو پچھلے درس کی، کہ مولانا بدر عالم مہاجر مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح میں نقل کیا کہ 70,000 تک ایک نیکی کا اجر ملے گا. کتنا؟ 70,000 تک. تو اب 35 سال کے انسان کو جو بلوغ کے بعد 35 ہی مانا، 70,000 سے ضرب دے دیجئے تو کتنا ہو گیا؟ کتنا ہو گیا؟ آئیے بھائی یہ سب کہاں ہیں؟ نہیں زیادہ ہو گیا بیٹا. 70 سے 35 کو ضرب دے دو تو بہت ہو جائے گا. کتنا ہوا؟ 24. چلو 24.5 لاکھ ہو گیا. لاؤ نوح کی علیہ السلام کی امت کو. ان کے لیے یہ اصول نہیں ہے کہ ایک کا 10، ایک کا 700 یا 70,000. اور پھر سن لو، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اور نقطہ پیدا کر دیا. کیا کہا ہے
کہا کہ دیکھو یہ سب تو دیں گے ہی دیں گے، اور ایک اصول قانون یہ بھی بنا دیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، واللہ کہا یہ بھی قانون بنا دیا جی، کیا بنا دیا؟ قانون بنا دیا۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت سے استدلال کیا انہوں نے کہ وَنَتَجَاوَزُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی یہ بھی قانون بنا دیا کہ ان کی گندگیوں کو، برائیوں کو ان سے درگزر کر دیں گے، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ایک نیکی کو بڑھا دیں گے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ تو اب قیامت کے دن جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بین الانبیاء بلند ہوں گے، ان کی امت بھی بین الامم کیا ہو جائے گی؟ بلند ہو جائے گی، ان کے رتبے بھی، درجے بھی بلند ہو جائیں گے۔ تو الصوم لی میں یہی حکمت موجود ہے کہ اللہ پاک نے اس کی نسبت کس طرف کر دیا؟ اپنی ذات کی طرف، اور اس کی بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ اعلان کر دیا کہ یہ سرکاری جائیداد ہے، یہ سرکاری، یہ کسی کو دی۔ پچھلے ہفتے میں نے سنا دیا تھا نا تفصیل کہ کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، صرف روزہ بچ گیا۔ روزہ اللہ پاک کسی کو نہیں دیں گے، کہیں گے بابا یہ تو میری جائیداد ہے، شاہی جائیداد، شاہی بلڈنگ کسی کو الاٹ نہیں کی جا سکتی ہے جی۔ تو اللہ پاک اس امت کو کیا کریں گے؟ اس بنیاد پر بخش دیں گے، اور یہ پوری کی پوری امت کیا ہو جائے گی؟ اب ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو تفصیل کے لیے، اور اس کے بعد یا کریم یا رحمان یا رحیم یا ودود یا لطیف۔ کہاں چلی گئی؟ اللہ بیٹا چشمہ دے دے یار۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سن لیجئے ذرا غور سے، تقویٰ کیسے ملے گا۔ انشاءاللہ آخری درس میں یہ میں پوری تفصیل سے بتا دوں گا کہ صرف رمضان المبارک میں روزہ رکھنے پر اللہ پاک کی طرف سے اس امت کو کتنی نعمتیں ملتی ہیں، ان سب کو یکجا کر کے میں نے حدیث کی اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ یہ ساری کی ساری روزہ پر 119 نعمتیں اللہ عطا کرتے ہیں۔ کتنی؟ 119۔ ایک حدیث آج سناتا ہوں آپ کے سامنے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی تو اللہ پاک آسمان پر رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور جنت کا جہنم کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ وَلَيْسَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي فِي لَيْلَةٍ فِيهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةَ حَسَنَةٍ بِكُلِّ سَجْدَةٍ۔ رمضان المبارک میں ہر سجدے پر جو مومن مسلمان رمضان کی راتوں میں سجدہ کرتا ہے، ہر سجدے پر اللہ کتنی نیکی دیتے ہیں؟ 1500۔ کتنا ہوا؟ 1500، یعنی 1500 نیکی ہر سجدے پر اللہ عطا کرتے ہیں۔ وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاء، اور اللہ پاک ہر سجدے پر جنت میں اس کے لیے ایک گھر تعمیر کرتے ہیں۔ کس چیز کا؟ من یاقوتۃ حمراء، سرخ یاقوت کا اللہ پاک ہر سجدے کے بدلے جنت میں اس کے لیے ایک گھر تعمیر کرتے ہیں۔ ذرا غور سے سن لیجئے جلدی جلدی۔
اوہو لہا 60,000 باب، اس جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ 60,000، 60,000۔ ایک سجدے پر اللہ پاک سرخ یاقوت سے، وہ سرخ یاقوت ایک ہی ہوگا، ایسا نہیں کہ جوائنٹ ہوگا، ایک سرخ یاقوت کا محل بنائیں گے اللہ پاک جنت میں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اندر کیا ہوگا؟ اس میں 60,000 دروازے ہوں گے، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهَا قَصْرٌ مِّن ذَهَبٍ مُوَشَّحٍ بِيَاقُوتَةٍ حَمْرَاءٍ، اس میں 60,000 دروازے، اور ہر دروازے کے اندر ایک مستقل قصر ہوگا، قصر محل تعمیر ہوگا، اور وہ محل ہوگا سونے کا، اور سونے کے محل میں اللہ پاک سرخ یاقوت سے کیا کریں گے؟ کیا بولتے اس کو؟ ارے بابا نقش و نگار نہیں ہوتا، سونے کے اوپر نگ لگائے جاتے ہیں، تو گویا کہ سرخ یاقوت کے نگ سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ فَإِذَا صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِّن رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ، پہلی رمضان المبارک کو جب مومن روزہ رکھ لیتا ہے تو ماضی کی یعنی پہلے کی تمام ان کی خطائیں، جی خطا معاف ہونے کا کیا مطلب بتائیے؟ ارے بابا آپ بہت سنتے ہیں نا ہمارے اکابر علماء کرام سے کہ خطا معاف ہو جاتی ہے، خطا معاف ہو جاتی ہے، کیا مطلب خطا معاف ہونے کا؟ کوئی بتائے گا یا میں ہی بتاؤں؟ جی چلو میں ہی بتاتا ہوں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے نا دوستو، تو حدیث کے اندر بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہ کا اثر پڑ جاتا ہے دل پر اور دل خراب ہو جاتا ہے، دل سالہا تو سنگ بودی دل خراش، آزمورا ایک زمانے خاک باش، در بہارا کے شود سرسبز سنگ، خاک شو تاگل بروید رنگ رنگ۔ اچھا بابا، تو گناہ کے معاف ہونے کا کیا مطلب؟ کہ دل پر جتنی گندگی آ گئی تھی، کہ جس گندگی کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے جو تجلی آ رہی تھی، ایمان کی بہاریں برس رہی تھی، کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، وہ گندگی کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل سے ان گندگیوں کو، سیم لائک جیسے آپ کے سامنے گلاس ہو، شیشہ ہو، اس پر مختلف دھبے مبے لگے ہوئے ہوں، تو آپ اپنی شکل دیکھتے ہیں تو نظر آتی ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ گلاس کو صاف کر دیتے ہیں، صاف کر دینے کے بعد پھر شکل دیکھتے ہیں تو نمایاں ہو جاتی ہے، تو اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی ایمان کی روشنی ظاہر ہونے کے لیے اس میں صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ گناہ کے معاف ہونے کا مطلب ہے بغیر کسی تفصیل کے۔ اچھا بابا، تو گناہ معاف ہو گیا۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ مِّن صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِلَىٰ أَن تَوَارَىٰ بِالْحِجَابِ، اور ہر روزے دار کے لیے اللہ پاک 70 ہزار فرشتوں کو متعین کر دیتے ہیں جو اس کے لیے گناہ ہے، اس کے لیے دعائیں۔ سبحان اللہ، آپ لوگ عجیب لوگ ہیں، مکرم محترم لوگ ہیں۔ آپ پکوڑا کھاتے رہتے ہیں اور وہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، آپ سوتے رہتے ہیں اور وہ دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، آپ بازار میں کپڑا بیچتے رہتے ہیں اور وہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اللہ بھی بڑے رحمان و رحیم ہے۔ دوستو، ہم گناہ کر کر کے دل کو گندا کرتے رہتے ہیں اور میرا اللہ گناہ کو معاف کر کر کے دل کو صاف کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ ارحم الراحمین نہیں ہے تو کون ہے؟ بتائیے نا بھائی دوستو، ہم نے گناہ کیا، گناہ کی نحوست دل پہ آ گئی اور رب ذوالجلال نے اس کو، ہم نے گندگی کی اور صاف کس نے کیا؟ رب ذوالجلال نے، رحمان و رحیم نے کیا ہے، اسی لیے وہ ارحم الراحمین ہے۔ دوستو، ہم نے ظلم کیا اور اس نے مجھ پر رحم کیا۔ جی
ہم غرق معاصی ہیں اور وہ ہمیں معاصی سے نکال کے دریائے رحمت میں گوتے لگا رہا ہے. تو ارحم الراحمین ہے کہ نہیں دوستو؟ اللہ کو پہچانا کچھ محبت ہوئی اللہ سے. اسی لیے محبت کرو نا دوستو کہ ہم گناہ کر کے گندا کر لیتے ہیں اور اللہ صاف کر دیتے ہیں. اس لیے ہی محبت کر لو اللہ سے. اچھا بھائی جی وقت ہو گیا, سن لیجیے حدیث بھی ختم ہو رہی ہے. وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ سَجَدَةٍ يَسْجُدُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا 500 عام. اللہ اکبر. اور دن یا رات کے ہر سجدے پر اللہ پاک جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں کہ جس درخت کا سایہ 500 سال تک تیز رفتار بھی سوار اس پہ گزرے اس کا سایہ ختم. تو ہر سجدے پر 1500 نیکی اور ایک سرخ یاقوت کا محل میں کتنے دروازے طارق؟ 60,000. ہر دروازے کے اندر الگ ایک قصر, یہ قصر سونے کا, اس میں سرخ یاقوت سے کام کیا ہوا, اور 70,000 فرشتے صبح سے شام تک دعائے مغفرت کر رہے, اور اگلے روزہ آنے سے پہلے اللہ پاک مغفرت کر دیتے ہیں. اور ہر رات اور ہر دن کے سجدے پر اللہ پاک کیا دیتے؟ ایک درخت جنت میں لگا دیتے ہیں جس کا سایہ. اب یہ بتاؤ کہ یہ امت پھر اس امتوں سے بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ رمضان کے پورے صرف ضروری فرض اور نفل اور وتر اور تراویح کے سجدے کو جوڑو تو کتنا درخت سال میں لگ گیا؟ آج میں نے کاؤنٹ کروایا تو 100 سے روزانہ زیادہ ہے. آج کل جدید ترقی کا دور ہے, بلڈوزر سے بھی کھڈے کھودو تو بھی 100 درخت آدمی نہیں لگا سکتا, لیکن اللہ پاک لگا رہے ہیں. تو دوستو یہ بہار لوٹنے کا زمانہ ہے, خوب لوٹ لیجئے اور اللہ سے کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کر کے اپنے پیمانے ایمان کو, دیدہ باطن کو کھول کر کے اللہ کی تجلی کو سموٹ لیجئے. اللہ مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. یا اللہ خطاؤں کو بخش دیجئے, درگزر کر دیجئے, فضل کا, کرم کا, عافیت کا, راحت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہم یقیناً الہ العالمین کمزور ہیں. یا اللہ ہم عیبدار ہیں, ہمارے اعمال میں بھی عیوب ہیں. یا اللہ تو بے عیب ہے, تیری ذات بھی بے عیب اور تیری صفات بھی بے عیب ہے. اے اللہ لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ ایک عیبدار ذات عیبدار اعمال لے کر کے بے عیب ذات کے سامنے کیسے پیش کر دے. الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے. یا اللہ مجھے نہ دیکھیے, یا اللہ آپ نے جو اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے یا اللہ وہ فضل عظیم ہم سب کو عطا کر دے, بے فضل کل عظیم عطا کر دیجئے. اے اللہ ہمارے باطن کی گندگیوں کو معرفت کے نور سے بدل دیجئے, نور تقوی عطا فرما دیجئے, نور ایمان عطا فرما دیجئے, نور فرقان عطا فرما دیجئے, نور قرآن عطا فرما دیجئے. اے میرے مالک میرے اللہ ہمیں صبح شام, خلوت میں جلوت میں, رات میں دن میں, روشنی میں اندھیرے میں, ظاہر میں باطن میں ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں لذت مناجات عطا فرما دے, لذت ذکر عطا فرما دے, حلاوت ایمان عطا فرما دے, حلاوت ذکر عطا فرما دے. اے اللہ کشاں کشاں ہمیں اپنی ذات کی طرف بلا لیجیے. اے میرے مالک میرے اللہ جس طرح چہرے کا قبلہ بیت اللہ ہے, یا اللہ ہمارے دل کے قبلے کو یا اللہ آپ اپنے ذات کو بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے دل کا قبلہ اللہ تو ہو جائے. الہ العالمین تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو. اے الہ العالمین محض اپنے فضل سے, کرم سے, لطف سے, عنایت سے اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہم سب کو بغیر حساب کے بخش دیجئے. ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دیجئے, ہمارے بیوی بچوں کو بھی بخش دیجئے. یا اللہ اس مجمع میں بے شمار لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں, ان کی محبت کی جزا ان کو میں کچھ نہیں دے سکتا. یا اللہ ہم بھی تو تیری رحمت ہی کے محتاج ہیں. ہمارے تمام دوستوں کو بغیر حساب کے بخش دیجئے, ان کی مشکلوں کو حل کر دیجئے. یا اللہ جن لوگوں نے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا حق ہے ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجئے. یا اللہ ہماری دعا کو فضل عظیم سے قبول فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بیٹا کتاب دے دے، چشمہ دے دے، آج تو روزہ